بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے, اللہ اکبر, ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے کا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی, بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. بنتا یہ کیسا میدان ہوگا آج. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں. مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے, اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. کیسے حساب لیا جائے گا, کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا. اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو. کیسے خوش نصیب ہو. اب ذرا غور کیجئے, 1 2 3 4 نہیں. صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے, ایک کے بعد ایک. کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا. آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے, سامان تولے جاتے ہیں, بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے, سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے. قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی, گناہ دوسرے پلڑے میں. کبھی سوچے گناہوں کا پلڑا, گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. ارے کب نیکیاں کروں گا؟ کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن. اس تمام سینیریو کے اندر, ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا, کون سنبھالے گا, کس کی شفاعت چلے گی, کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس, مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں, آپ ہماری مدد کی. فرمائیں گے اذهبوا الی غیر, کسی اور کے پاس جاؤ, میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا. یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس, کبھی حضرت موسیٰ کے پاس, کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس, مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیر, کسی اور کے پاس جاؤ, آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے, اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں, اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے, آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے, کوئی اور نہیں. نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, ان کے پاس چل. اب یہ سارا محشر گھومتے پریشان حالی میں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیر، کسی اور کے پاس جا. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آ جاؤ، میں آج اس دن کے لیے ہوں. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ارے میرے آقا کے لیے یہ خلق پھرتے پھرتے جب نبی پاک کے پاس پہنچیں گے تو آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، حالانکہ اور نبی یہ کہتے آئے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں، واقعی بڑی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں. مگر ایک غلام کو یہ تسلی ہے، ایک غلام کو یہ ڈھارس ہے، ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے، جس نے بچانا ہے، جس نے غلاموں کو پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے. میرے امام جبھی تو لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب بنائی ہے، اب کام ہو جانا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس حدیث کا لطف دیکھیے. یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، انعام کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے. اے غلاموں ذرا سوچو، اگر قیامت کے دن آقا ہی کے ہم قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو، میرے آقا کا لواء الحمد بھی تو ہوگا نا، آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا، اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا. ارے آقا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہوگی. مگر میرے آقا اسی میدان میں جام کوثر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا، آب کوثر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے. وہ کیسا شربت ہے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی. آقا کے قریب ہوں گے جبھی ملنا ہے نا. ٹھیک ہے پل صراط بڑا مشکل پل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا. رب سلم امتی کی صدائیں ہوں گی. میرے امام سے پوچھو، ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے رضا کا یقین دیکھو، ان کی محبت کی معراج دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے خوشی میں گزرا جاتا ہے، ٹینشن میں نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کی صدائیں ہوں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہونی انشاءاللہ. محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر. ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں، جن کا درود پڑھتے رہے، جن کی ثنا خوانی کرتے رہے وہ بھی تو ہوں گے نا، پھر انہوں نے ہی بچانا ہے. ایک اور شاعر کا یقین دیکھو، لکھتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. میں گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں، گناہوں سے بھرا نامہ اعمال ہے. معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میزان لگا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو پھنس جاؤں گا. ایک ہی ڈھارس ہے، ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے کریم ہے، اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے. بس وہی بھروسہ، وہی ڈھارس نبی پاک سے وہی محبت دلاسا دلاتی ہے. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر گرد چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ. بڑی امید ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو،
اس محشر کے اس پریشانی کے دن اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو، اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے۔ پھر حدیث سناتا ہوں، اب اس حدیث کا انعام سمجھیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیام اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود۔ سوچو یہ انعام چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے سنا نا محشر میں پل صراط، پیاس، میزان عمل۔ میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے۔ دیکھو ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی مدد نہیں کرے گا، کون ہے جو مدد کرے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے۔ پیاس لگے گی نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ نامہ اعمال کھلیں گے، پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا؟ سنو، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ۔ پل صراط سے گزرنا ہے نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ارے کتنی خوشخبریاں دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو دامن تھام لو، نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اے فضول باتیں کرنے والو، اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو، اے بری باتیں کرنے والو، اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو، ہنسی مذاق اور فضول گفتگو میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو، نہیں نہیں، یہ زبان اس لیے نہیں دی ہمیں جس سے وقت ضائع کیا۔ اللہ کا ذکر کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو، اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں، کتنے انعامات ملنے ہیں۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ دل کیوں دیا رب نے، یہ دل بنایا کیوں، یہ آنکھیں بنائی کیوں، یہ زبان بنائی کیوں؟ یہ فضول کاموں کے لیے نہیں، یہ برے کاموں کے لیے نہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، کم از کم ایٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ 313 بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا، لگتے زیادہ ہیں، پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا، سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا وہ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب تسبیح رکھیں، کاؤنٹر آتے ہیں، نارمل تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اللہ نے چاہا درود پڑھتے رہیں گے۔ اور ہمارا مدنی انعام بھی تو ہے نا، امیر علیہ سنت نے جو ہمیں پیارے پیارے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اس میں مدنی انعام بھی تو کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ تو اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے، بڑا جس کو آپ کہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے، چاہے اسلامی بھائی ہوں، چاہے مدنی منع ہوں، چاہے بڑے ہوں، ہر کسی کو اس ٹاپک پر، اس موضوع پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے۔ موضوع کیا ہے؟ پہلے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں، پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی، بیڈ اسمیل، بری بو۔ پریشان ہو گئے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی۔ بڑا ڈھونڈا، پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالا توڑا، اس گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، عجیب و غریب دہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے، یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے، دیکھ ہی نہیں سکے یہ منظر۔
اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی، جوا کھیلنے والوں سے۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گئے۔ اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے، اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈالا، پھندے کو کسا، بجلی کے کرنٹ لگائے اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر باہر تالا لگا کر فرار ہو گئے اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئے۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی، کیسا دہشت ناک واقعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، ایمان والی، عافیت والی۔ اے کاش روزے کے عالم میں، مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحبت، دوستی، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جواری دوستوں کے ساتھ رہنے والا، جوا کھیلنے والا، اس کا انجام آپ نے سنا۔ ایسے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں جو جواری یا جوا کھیلتے ہیں یا جوے والے دوستوں کے ساتھ۔ اے جواری تو جوے سے باز آ، اے جواری تو جوے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ تو نشے سے باز آ، مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بری صحبت، بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرت ناک موت کی حکایت سنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں اور بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹا کر کثیر نقصان کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3، جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے، پیسے ہار گیا، دینے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں اب سودی قرضہ لیتا ہے اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا پھر اسے اور قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسی مصیبتوں میں گر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی، یہ ایسی بری آفت ہے۔ خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت پہ گرفتار ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا، تھوڑے پیسے کما لوں، بس آخری داؤ لگا لوں، اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد، جو شخص نرد کھیلتا ہے، جوئے کس کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو۔ سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہم نے ایک بات سنی، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ، خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت ہی انسان کو
کیونکہ الصحبت مؤثرہ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگے، اچھا ہونا، نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کہ جواریوں، شرابیوں، برائیوں کے اڈوں پر جانے والا، لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، لیکن بس دوستوں کی عادت ہے، کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں۔ آج چائے پی رہے ہو، تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں، چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی ہے اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟ نہیں ہوا ہوگا نا، ہے کہ آج بیٹے ابا نے کہا بیٹا آج بہت زبردست کام کیا، لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ، چلو سگریٹ پیو۔ نہیں، یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت، جس کی پان کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی، اس نے لگائی عادتیں۔ اب ہزاروں ہزار روپے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہوں گے، 20,000 کماتے ہوں گے، مگر آدھے پیسے پان، گٹکے اور سگریٹ میں چلے جاتے ہیں۔ حساب کریں نا، اگر اپنی زندگی میں نے کتنی سگریٹ، پان اور یہ گٹکے یہ چیزیں کھائیں، میں نشے کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکی، اور صحت الگ برباد، منہ ایسا، مجھے بتائیں جس کے منہ میں گٹکا، پان، دانت لال ہوتے ہیں، کیا وہ کسی مہذب جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو کیا حال ہوتا ہوگا؟ اب سوچیں، آپ نے اپنا وقار، اپنا چہرہ، اپنی خوبصورتی، اللہ نے جو نعمت دی تھی، خود ہی برباد کر رہے ہو، اور پھر اس کی کانسیکوینسز، اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے جس کی پھیپھڑے خراب، کینسر کی طرف بندہ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے۔ اب چہرے کئی لوگوں کے گٹکے رکھ رکھ کے، ایسے بھی گٹکے کھانے والے ہیں جو رات منہ میں گٹکا رکھ کر سوتے، نیند نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں جس کے منہ میں ساری رات یہ پڑا رہا، صبح کیا اس کے اندر سے فریشنر کی خوشبو آئے گی؟ اسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ خدارا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کو مشکل ہوگی میں جانتا ہوں، اچھا کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ کیسے چھوڑیں، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر چھڑوائیں آپ خود چھوڑ دیں، ورنہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے رہے نہیں یار آئی ایم ویری اسٹرانگ، میں نہیں پیوں گا شراب، میں نہیں کرتا نشہ۔ آپ نے دوستوں کے کہنے پر تو سگریٹ شروع کی، انہی کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ نے یہ گٹکے اور پان شروع کیے، یہی چیز آگے کنورٹ ہوتی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا ہمیں دوست بناتے وقت سلیکشن کرنی۔ ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے، وہ بڑے خطرناک سانپ ہیں، نہیں بھائی میں نے نہیں، بہت سارے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جب گھر جاتے ہیں نا تو ان کے گھر کے باہر کتے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات رات کو دیر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں، یار باہر کتے ہیں وہ کاٹ لیں گے، تو اتنا گھبراتے ہو آپ؟ جانوروں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، چھپکلیوں سے جان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر بری دوستی مل گئی اور ایمان برباد، اس پر کوئی سلیکشن نہیں، اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناؤں، کس کی صحبت اپناؤں۔ ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے۔ ابھی بھی شاید بات سمجھنا آ رہی ہو کہ یار دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا؟ میں اسٹرانگ آدمی، میرے بلیف اچھے، میں عقیدے کا اچھا، میں 5 وقت کا نمازی، میں درود پڑھنے والا، میں ہر جمعرات اجتماع بھی سنتا ہوں، اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا، میں ان کو قریب لے آؤں گا، میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست، کچھ یہ بھی کہتے ہیں بعد اللہ بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست؟ خود سوچیے آپ، خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست، جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست، جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست، یہ جملہ کیسا ہے؟ ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اور جو اولیاء کرام، صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود رب عز و جل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے، استغفر اللہ۔ سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ، خود تو ٹھیک ہو جاؤ، خود تو علم دین حاصل کر لو۔ تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے، یہ بڑی جس کو کہنا سویٹ پوائزن ہے، یہ ایسا میٹھا زہر ہے۔ میرے امام نے بہت پہلے بتا دیا، اور اب تو ایسا لگتا ہے یہ کلام آج کے دور میں بالکل صادق آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھے، چھائی بدلی کالی، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی، یعنی چوری رکھوال بنے ہوئے ہیں،
आला हजरत ने कमाल का मुहावरा इस्तेमाल की, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के। आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है, वो तो आंख के अंदर ही होता है। फरमाया नहीं, ऐसे भी चोर आएंगे। ऐसा भी दौर आया, दीन का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर, दरसे कुरान का नाम लेकर बड़े बड़े स्टाइल के साथ आएंगे, तो तुम्हारा ईमान ही तुमसे लेके चलेगा। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाला। ऐसे वक्त में सोए हुए हो, ईमान चुराने वाले आ गए, मगर आज किसी को ख्याल ही नहीं। मेरे बीच इस्लामी भाइयों सुनो, मैं कुछ नबी पाक के फरामीन सुनाता हूं। ए हर किसी को दोस्त बनाने वालों, ए हर तरह की सोहबत में उठने बैठने वालों सुनो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐसी चीज में न पड़ो जो तुम्हारे लिए मुफीद ना हो, और दुश्मन से अलग रहो और दोस्त से बचते रहो, मगर जबकि वो अमीन हो कि अमीन के बराबर कोई नहीं, और फाजिर गुनाहगार के साथ ना रहो कि वो तुम्हें गुनाह सिखाएगा, और उसके सामने राज की बात ना कहो, और अपने काम में उनसे मशवरा लो जो अल्लाह से डरते। गुनाहगार तो गुनाह ही सिखाएगा ना। ऐसे भी दोस्त होते हैं, जब बुरी गैदरिंग हो, बंदा इज्तिमा में आकर बयान सुनकर नमाजी बन जाए ना, तो मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई मौलवी बन गया है, जुम्मा पढ़ते हैं ना, ठीक है बस बहुत है, क्या जोहर भी पढ़नी, असर भी पढ़नी, मगरिब भी पढ़नी, बैठ भाई बाद में पढ़ लेना नमाज। ऐसे दोस्त जो मुझे नमाज से रोके, जो मुझे नमाज की फर्जियत, जो अहम तरीन फर्ज है, उससे रोके। सोचिए, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का शानदार फरमान है, खुलेआम गुनाह करने वाले से यानी फाजिर से भाई बंदी न करो कि वो अपने फेल तुम्हारे सामने बना सवा कर मुज़य्यन करके पेश करेगा, और चाहेगा तुम भी उस जैसे बन जाओ, और अपनी बदतरीन खसलत को अच्छा करके दिखाएगा। तुम्हारे पास उसका आना जाना ऐब और नंग यानी बाइस से शर्म है, और अहमक से भी भाईचारा ना करो, बेवकूफ से भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप को मुशक्कत में डाल देगा और तुम्हें कुछ नफा नहीं पहुंचाएगा, और कभी ये हो सकता है कि तुम्हें नफा पहुंचाना चाहेगा मगर फिर भी तुम्हारा नुकसान ही कर देगा। इसकी खामोशी बोलने से बेहतर है, इसकी दूरी नजदीकी से बेहतर है, और इसकी मौत जिंदगी से बेहतर है। और झूठे शख्स से भी भाईचारा न करो कि इसके साथ मुआशरत मेल मिलाप तुम्हें नफा न देगा, तुम्हारी बात दूसरों तक पहुंचाएगा और दूसरों की बात तुम्हारे पास लाएगा। और अगर तुम सच बोलोगे तब भी वो सच नहीं बोलेगा, न झूठा चलेगा, न गुनाहगार चलेगा, न अहमक चलेगा। मगर आज बंदा कहता है बस मैं तो एक दोस्त से दोस्ती की थी, वो मुझे अपने दोस्तों के पास ले गया, एक फ्रेंड से दूसरा फ्रेंड मिला, दूसरे से तीसरा मिला, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसके अमाल क्या है, किसी को कोई परवाह नहीं। यार खाना बड़ा अच्छा खिलाता है, गाड़ी उसके पास बड़ी अच्छी है, उसके पास मोबाइल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, जब जाता हूं नया सॉफ्टवेयर बताता है, जब जाता हूं अजीब अजीब लतीफे सुनाता है, बातें बड़ी दिलचस्प करता है। अल्लाह के बंदो ये सोचो बैठे किसके साथ हो, उसका अकीदा क्या है, उसका मौला उससे राजी है कि नहीं। याद रखिए मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, उलमा फरमाते दोस्त वो होता जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। यहां मौजूद जितने इस्लामी भाई हैं, मैं आपसे पूछ, कोई ऐसा दोस्त है आपका मेरा, मैं जब उससे मिलूं मुझे खुदा याद आ जाए। बदकिस्मती यह है कि आज दोस्त ऐसे हैं जिनको देखकर सिनेमा याद आता, जिनको देखकर फिल्में याद आती हैं, जिनको देखकर गंदी बातें याद आती हैं। वो जब मिलते हैं कोई ना कोई हमें चीटिंग का, फ्रॉड का, किसी की इज्जत उतारने का तरीका बताते हैं। ऐसे दोस्त जो ना जिंदगी में काम आए ना मरने के बाद काम आए। आओ मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन सुनाता हूं, मेरे आका क्या फरमाते हैं, कैसे दोस्त होने चाहिए। अरे अल्लाह की कसम जरा सोचो, हमारा मजहब कितना कंप्लीट है कि जो हमें हर जिंदगी के कोने के बारे में, जिंदगी के हर मामले के बारे में रहनुमाई करता है। हमारा इस्लाम हमें यह भी बताता है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, तुम्हारी सोबत कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी गैदरिंग कैसी होनी चाहिए। नबी पाक फरमाते हैं बुरे साथी से बचो क्योंकि वो जहन्नम का एक टुकड़ा है। बुरा साथी क्या है? जहन्नम का एक टुकड़ा है। उसकी मोहब्बत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी और वो तुमसे अपना वादा पूरा नहीं करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बुरे हम नशीन से बचो कि तुम उसी के साथ पहचाने जाओगे। लोग कहते हैं वही ना, हाँ वो जो शराबी के साथ होता है, अच्छा वही वाले भाई, हाँ हाँ मैंने देखा है वो फला जुआरी के अड्डे पे बैठता है। सोचो तुम्हारी पहचान क्या बन रही है। आप दुनिया में भी देखे ना, जब बंदे को शादी करनी होती है किसी से, बच्चे की शादी करनी, तो क्या देखता है, दोस्त कौन है, गैदरिंग किधर है। सोचिए हम कौन सी गैदरिंग अपना रहे हैं। रिश्ते के लिए देखते हो, अभी ये देखा कि अल्लाह की बारगाह में मेरा क्या नाम हो रहा हो, मैं किसके साथ बैठ रहा हूं। नबी ये पाक फरमाते सुबह इस हाल में करो। सुनो सोबत कैसी होनी चाहिए, मेरे आका बता रहे हैं।
تم عالم ہو یا متعلم، یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو، یا عالم کی باتیں سننے والے ہو، یا عالم سے محبت کرنے والے ہو. 4 قسمیں بتائیں. یا تو خود عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا ایٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5ویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے صحبتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اچھے اور برے ہم نشین، یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے، ایگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا یا تم اس سے خریدو گے، اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا بھٹی دھونکنے والا، لوہار، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. سمجھ آئی بات؟ پنجابی شاعر نے گویا اس حدیث کا ہی ترجمہ کیا. وہ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان ہے. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. ہمارے فیضان مدینہ کے باہر بھی دکانیں، ویسے بھی ہم کسی عطر والے کی دکان پہ جائیں، پرفیوم شاپ پر جائیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا تو وہ سیمپل دیتا ہے، ہمیں تھوڑا سا چیک کرواتا ہے، خوشبو آئی، فائدہ ہوا. اچھا اس نے چیک بھی نہ کروایا، پھر بھی اس کی دکان میں گئے تو خوشبو تو آئی نا. ہے تو کچھ بھی نہ لیں، پیسے خرچ نہ کریں، فائدہ پھر بھی ملتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے. یہ اچھی صحبت ہے. حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے. اور برے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہاراں. لوہار کی دکان پر جائیں، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. کتنے بھی کپڑے بچا لیں، گھر آ کے چیک کرو گے ایک آدھی چنگاری نے کپڑے میں سراغ کر ہی دیا ہوگا. برے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزاراں. اب طے کر لی اچھی صحبت اختیار کرنی ہے یا بری صحبت اختیار کرنی ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرات المناجی میں ہے کہ سانپ کی صحبت جان لے لیتی ہے، برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دے. سوچئے سانپ کے قریب نہیں جاتے، برے یار بہت سارے بنائے ہیں، ارے وہ تو جان لے گی نا، یہ ایمان لے لے گی. اے کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. اب سوچئے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والوں، اے ان کے سلسلوں کو، ان کے پروگرامز دیکھنے والوں، ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والوں، دوسروں کو فارورڈ کرنے والوں. لوگ کہتے ہیں میں سنتا سب کی ہوں، اب میرے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے. جس نے میرے آقا کی نہیں سنی، جس نے صحابہ کی نہیں سنی، جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا، ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے؟ اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا بھی ہوا کرتا. آئیے میں آپ کو ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہے ان کے وہ بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسلاف کا طرز عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا. کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کیا بس ایک کلمہ سن لے میرا. آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سننا تیرا. لوگوں نے عرض کی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے، یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے، میں نے اس سے کوئی بات نہیں سننی. اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے پاس 2 مذہب آئے. لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہی سن رہا تھا نا، میں تلاوت ہی تو سن رہا تھا، تفسیر قرآن ہی تو سن رہا تھا، میں نے اور کچھ نہیں سننا، بس قرآن سیکھنا ہے. سنو، ہم نے بد مذہبوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا. امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں؟ ان کے بعد 2 بد مذہب آئے. عرض کی کچھ آیات کلام اللہ ہم آپ کو سنائیں، صرف آیات قرآنی. فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کی کچھ ہم آپ کو احادیث سنائیں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں. آخر وہ چلے گئے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور حرج کیا تھا، وہ آیتیں تو سنا رہے تھے نا، حدیثیں ہی تو سنا رہے تھے. آج لوگ یہی کہتے ہیں نا یار ہم صرف قرآن سنتے ہیں، میں بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلاں جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے. ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، تو تمہارے بچے کو کل کیا بنا دے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں یار اب تفسیر قرآن چھوٹا سا کلپ تھا، بڑا اچھا تھا، سنو تو صحیح یار، بات کتنی اچھی کی ہے. ارے اس کی بات نہیں سننی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جس کو اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے، جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں سننی اس کی بات. اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا تھا. آج لوگ سٹڈیز کے نام پر، پروگرامز کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر نہ جانے کس کس کو سنتے ہیں. آؤ میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہے، حدیثیں ہی تو سنا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں گے
اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو. سنو بریلی کے تاجدار، ہم سب کے امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت یہ واقعات نقل کرنے کے بعد ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ فرمایا آئمہ بزرگوں کا تو یہ خوف کا عالم تھا، اور عوام کو اب یہ جرت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی. آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں فرمائی. اللہ فرماتا ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام آیت نمبر 68 میں فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ترجمہ کنز ایمان، تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. بھولے سے اگر ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا رہے ہیں. دوستی بھی نہیں رکھنی اور ایسے لوگوں سے دین بھی نہیں سیکھنا، ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے، ان کی محفلوں میں بھی نہیں جانا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف کے بارے میں اس کے دل میں کچھ اور ہے، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں سننی. بڑا پیارا شعر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، آئیے مل کر یہ دعا ہم بھی مانگ لیتے ہیں. محفوظ صدا رکھ نہ شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا. یاد رکھیں چھوٹی عمر میں صحبت بری مل جائے نا تو بچہ پھر ماں باپ کے ہاتھ سے اس وقت ہم توجہ نہیں دیتے. اسکول میں، محلے میں ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہی بچپن کی صحبت عقیدہ بھی برباد کرتی ہے، یہی بچپن کی صحبت اعمال بھی برباد کرتی ہے اور بری عادتوں میں بھی لگا دیتی ہے، مگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے. نہیں میرے بیچے اسلامی، ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، دودھ پیتا مدنی منا. اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اور یہ بہت سارے والدین کو کام آئے گی. ایک صاحب اپنے بچے کو کہتے بیٹا میں نے دیکھا ہے تمہارے دوست کچھ ٹھیک مت بیٹھنا ورنہ یہ تمہیں برا بنا دے گی. تو بیٹا کہتا ابو جان فکر نہ کریں، دوست اگر برے بھی ہیں تو میں ان جیسا نہیں بنوں گا. تو والد نے کس طرح سمجھایا، ایک دن بہت سارے آلو بخارے لے کر گھر آیا اور اس میں ایک آلو بخارا سڑا ہوا تھا. گھر والوں نے کھایا مگر وہ سڑا ہوا کسی نے نہیں کھایا. تو ایک ہی پیالے میں وہ سارے آلو بخارے رکھے اور وہ سڑا ہوا بھی اوپر رکھ. تو بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ جو گلا سڑا ہے نا آلو بخارا اس کو نکال دیجیے. والد نے کہا نہیں اسی میں رہنے. دوسرا دن ہوا تو اب جو گلا سڑا آلو بخارا تھا نا اس کے قریب جتنے بھی آلو بخارے تھے وہ بھی خراب ہو گئے. بیٹا کہتا ہے ابو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، دیکھیں یہ ایک گندا تھا تو اس نے اس کو گندا کر. کب بیٹا یہی تو سمجھانا چاہتے گلے سڑے کے برابر میں آلو بخارے رہے تو وہ بھی میرا بیٹا سے دوستی نہ رکھنا ورنہ تم پر بھی اثر ہو. تو اے کاش آج میں بھی سمجھ آپ بھی سمجھ جائیں دوستی اچھی ہونی چاہیے. میں نے نسائی شریف میں ایک حدیث پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا. اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتا. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالنے کا ہوگا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے گناہوں کی سبب. اس گناہگار شخص کا ایک نیک دوست ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ نیک شخص اللہ سے جھگڑا کرے گا. اس کا مقام کیسا ہوگا؟ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو آج کے دنیا کے جھگڑا، مان والی ضد نہیں ہوتی جس کو مدنی ضد کہتے ہیں. مان اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ تو نے میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دیا جس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میں گواہ ہوں اس نے میرے ساتھ روزے رکھے ہیں. اے اللہ وہ میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے اور تو نے اسے جہنم میں ڈال دیا. رب کی رحمت کو جوش آئے گا، مالک فرمائے گا جا اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ حدیث پڑھی میں سوچنے پر مجبور ہوا اور شاید آپ بھی سوچیں گے. سوچئے اگر نہیں سوچا تو کوئی تو ایسا ایک دوست ہو کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کے سبب، میرے برے اعمال کے سبب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے جو میرے لیے برا ہو، یقیناً جو ہوگا وہ انصاف ہوگا، تو میرا وہ دوست رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے
یا اللہ اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی. میں ایک مدنی مشورہ دوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں, یہ مدنی قافلے جو جاتے ہیں ان میں خوب سفر کیا کرو. یہ جو اصلاح اعمال کورس ہے یہ کمال کا کورس ہے, ضرور کیا کریں, کیونکہ اس میں مدنی انعامات کے عاملین نیک اسلامی بھائی ہیں. قیامت کے دن ان نیک لوگوں سے یہ امید تو ہوگی کہ اللہ سے عرض کریں گے مولا اس نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, دین کا کام کیا تھا, مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا, ہم گواہ ہیں. ایسے ایک دو دوست ہونے چاہیے میرے پیچھے اسلامی بھائی. مدنی ماحول میں بھی میں مشورہ دوں گا کہ اپنی قربت ان کے ساتھ رکھیں جو مدنی انعامات کے عامل ہیں, جو 12 ماہ کے مسافر ہیں, جن کے اندر خوف خدا آپ کو نظر آتا ہے, جو عشق رسول کے پیکر ہیں. تلاش کرو کہ یار یہ بڑا نیک ہے, میں اس کے ساتھ ہو جاتی, روز تلاوت کرتا ہے تاکہ اس کی برکتیں مجھے مل. ایک تو اس کی صحبت اثر کرے گی اور دوسرا انشاءاللہ یہ میری سفارش کرے. ہے کوئی ایسا دوست؟ آج تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو نماز پڑھنا بھی, میرا جنازہ کیسے پڑھیں گے, جن کو غسل کے فرائض نہیں معلوم وہ مجھے مرنے کے بعد غسل کیسے دیں گے. ارے جن کو قاعدہ پڑھنے نہیں آتا مرنے کے بعد میرے سوئم پر قرآن کیسے پڑھیں گے, مرنے کے بعد میرے لیے دعا کیسے کریں گے. سوچو ان دوستوں کا کیا کام جو مرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں پہنچا سکتے. ارے دوست تو ایسے ہونے چاہیے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو سنت کے مطابق مجھے غسل دیں, مجھے کفن دیں, مجھے سنت کے مطابق قبر میں اتاریں, میرا جنازہ پڑھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں, جب ہاتھ اٹھائیں تو ان کی آنکھیں بہیں, وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں ہمارے دوست کی مغفرت کر دے مولا, اس کے گناہ معاف کر دے. جب نماز پڑھیں ہمیں یاد رکھیں, جب نیکی کا کام کریں ہمیں یاد رکھیں, جب قرآن کھولیں تو ہمیں ثواب پہنچائیں, جب کسی مزار پہ جائیں یاد کر کے ہمارے لیے دعا کریں. ہیں ایسے دوست, یا ایسے دوست ہیں جو مرنے کے بعد بھی سنیما جاتے رہیں گے, جو برائیوں کے اڈوں پر جاتے رہیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, چوائس آپ نے کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیسے دوست رکھنے ہیں, کیسی صحبت رکھنی ہے. ہو سکتا ہے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے, دوست تو اچھے ہونے چاہیے, مگر اس دور میں کہاں سے ڈھونڈوں دوست. میٹھے اسلامی بھائیوں, دوست موجود ہیں, ماحول موجود ہیں, اسٹیپ فارورڈ آپ نے کرنا ہوگا, ہمت آپ نے کرنی ہوگی. شروع میں دل نہیں لگے گا, بیمار کو شروع میں کھانا اچھا نہیں لگتا, دوائی اچھی نہیں لگتی, منہ کڑوا ہوتا ہے. ان دوستوں کو چھوڑ کر آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے. یہ وہ دوست ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گے, یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں, یہ اپنے اسلامی بھائیوں کو نہیں بھولتے, یہ جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں, یہ سویم میں بھی شرکت کرتے ہیں. ارے بیمار ہو جاؤ تو بیمار پرسی کے لیے بھی آتے ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ اکبر, اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی اور شخصیت ہے جو ہر بیان سے پہلے, ہر مدنی مذاکرے سے پہلے اپنے سارے مریدین کے لیے ایصال ثواب کریں, اپنے سارے مبلغین کے لیے دعائیں کریں. ارے اللہ سلامت رکھے ایسے پیر کو جو روز اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرتا ہو, دعوت اسلامی کا کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہو. پھر کیوں نہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں, پھر کیوں نہ جینا مرنا دعوت اسلامی کے ساتھ ہو, پھر کیوں نہ میری دوستی بھی ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہو. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے, اپنی صحبت اچھی کیجئے. بعض اوقات ہوتا بھی یہی ہے, بہت سارے ہم نے خوف خدا پر بیان سنے, شب برات رو رو کر توبہ کی, شب قدر کو جناب اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی, کبھی کعبے کے سامنے جا کر دعائیں کی, اس کے بعد دل بھی بدل گیا, ہمت بھی آ گئی, اب گناہ نہیں کروں گا. مگر کبھی سوچا کہ یہ توبہ پر استقامت کیوں, ویسے پھر گناہ, وہی نمازیں چھوٹ رہی, وہی برے کام, وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بھی پیچھے جائیں گے نا تو وجہ وہی بری صحبت. توبہ کرنے کے بعد میں پھر انہی دوستوں میں گیا, توبہ کرنے کے بعد میں پھر اسی گیدرنگ میں گیا, اور اس گیدرنگ نے اپنا اثر ڈالا. میں ساری توبہ بھول گیا, میں سارے ارادے بھول گیا, میں پھر گناہوں میں پڑ گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج فیصلہ کرنا ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں. ایسا نہ ہو یہ بری صحبت ایمان بر, نہ ہم نے بروں کے پاس بیٹھنا ہے, نہ بد مذہبوں کی صحبت اپنانی ہے, نہ بد مذہبوں سے رشتہ کرنا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں جو والدین مجھے سن رہے ہیں, آج رشتہ کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں, پڑھی لکھی ہے کہ نہیں, جہیز کتنا لائے گی, بس. چوتھا سوال نہیں, کبھی سوچا نمازی ہے کہ نہیں, عشق رسول اس کے دل میں ہے کہ نہیں, صحابہ اولیاء اہل بیت کے بارے میں کیا یقین رکھتی ہے. ارے یہ بچے کی ماں بنے گی, ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آپ ایسی ماں تلاش کر رہے ہیں. میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں. آپ ابھی شادی نہیں کی نا آپ نے, آپ کے ہونے والے بچوں کا آپ پر حق ہے. جی ہاں, شادی سے پہلے حق ہے. ان کے لیے اچھی ماں تلاش کر, کیونکہ ماں کا عقیدہ, ماں کی برکت وہ بچے کے اندر جاتی ہے. اور ماں ہی بری ہو, ماں ہی جس کو آپ کہیں بے پردہ ہو, بد مذہب ہو, لوگ کہتے نہیں میں شادی کر کے اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گا, اپنے عقیدے میں لے آؤں گا. ارے ہم نے دیکھا ہے گھر برباد ہو, ہم نے دیکھا ہے نسلیں برباد ہوتے ہوئے. اسی طرح لڑکا تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے؟ خوبصورت ہے,
कितने कमाता है, बस। अच्छा, फिर 2-3 सोबतें चेक कर ली, 2-3 चीजें क्या चेक की जाती हैं? जुआरी तो नहीं, शराबी तो नहीं। क्यों? कि जुआ खेलने वाला माशरे में बुरा लगता है। शराबी को लोग अच्छा नहीं समझते। यकीनन जुआ हराम, शराब हराम, मगर क्या नमाज छोड़ना हराम नहीं?